اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رجب میں 3 اہم ترین اعمال ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اعمال کتابوں میں درج ہیں، لیکن 3 اعمال سب سے افضل ہیں۔ کتاب مفاتیح الجنان اور اعمال کی دوسری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں صرف ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو 3 روزے اس رجب کے مہینے میں رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات مد نظر ہے کہ روزہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ایک کو کہتا نہ پھرے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ جب اس طرح ریاکاری سے پاک ہو اور خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اے سالم، آگاہ رہو کہ جو شخص رجب کے آخر میں ایک روزہ رکھے تو خداوند عالم اس کو موت کی سختیوں اور بعد از موت کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور جو رجب کے آخر میں 3 روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف و تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور فقط اتنا بھی نہیں بلکہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس رجب کا دوسرا افضل ترین عمل وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ کتاب تقویم الشیعہ میں موجود ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات یعنی ماہ رجب کی پہلی شب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص رجب کے پہلے دن اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر اسی روز زیارت ممکن نہ ہو تو کسی اور امام کے حرم کی زیارت کر سکتا ہے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر دور سے امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے زیارت پڑھے۔ تیسرا اہم ترین اور افضل ترین عمل وہ ہے اس رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو، کیونکہ خداوند عالم بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رجب کو عصب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، لہٰذا اس مہینے کثرت سے یوں کہا کرو، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ کتاب مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 278 میں روایت ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہے، اللہم اغفر لی و تب علیہ، اے معبود مجھے بخش دے اور توبہ قبول کر لے میری۔ اور دوسری اہم ترین حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں جمعہ کے روز اور نماز ظہر و عصر کے درمیان 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ جس کی ہر رکعت میں 1 بار سورہ حمد، 7 بار آیت الکرسی اور 5 بار سورہ توحید پڑھے، اور نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واسألہ التوبہ، میں بخشش چاہتا ہوں خدا سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی سے توبہ کا سوالی ہوں،
پس اللہ تعالیٰ اس نماز کے ادا کرنے کے دن سے اس کی موت تک ہر روز اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا، اور ہر آیت جو اس نے نماز میں پڑھی ہے اس کے بدلے میں اسے جنت میں یاقوت سرخ کا شہر عطا کرے گا، اور ہر حرف کے عوض سفید موتیوں کا محل عطا کرے گا، اور حور العین سے اس کی تزویج کرے گا، اور خداوند عالم اس سے راضی و خوشنود ہوگا، اور اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور خداوند عالم اس کا خاتمہ بالخیر اور نیک بختی پر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں اے خوش نصیب انسان، اس مختصر سے عمل کے بعد تجھے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تجھے اللہ نے اس عمل کے بدلے عطا کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس ماہ رجب کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جتنے بھی اعمال ہیں ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔